بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ آج یکم مئی ہے اور یکم مئی یوم مزدور ہے۔ عالمی سطح پر مزدوروں کا یہ دن منایا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ مزدور ہیں۔ قرآن پاک میں نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات لیتخذ، ہم نے بعض کو بعض کے ماتحت رکھ دیا ہے تاکہ دنیا کا نظام چلے۔ اگر سارے ہی مالک ہوتے تو مزدور کون ہوتا؟ اگر سارے ہی مزدور ہوتے، ملازم ہوتے، تو مالک کون ہوتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے۔ اس کائنات کو بنانے کے لیے چند اصول ضوابط مقرر کر دیے ہیں۔ 2 اور 2 4 کی طرح دنیا کا یہ نظام چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طبقے کے لیے، ہر شخص کے لیے، ہر شعبے کے لیے، ہر چیز کے لیے کچھ SOPs رکھ دیے ہیں، کوئی نظام بنا دیے۔ جب تک اس نظام کے تحت چلتے رہیں گے، انسان بھی صحیح رہے گا۔ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا جو نظام ہے انسان کی فلاح و بہبود کے لیے چلتا رہے گا۔ اس موقع پر، یوم مزدور کے موقع پر، بہت سارے لوگ جو نچلا طبقہ ہوتا ہے، ریڑھی بان ہوتا ہے، جوتا گاڑنے والا ہوتا ہے، موچی ہوتا ہے، سائیکل پنچر لگانے والا ہوتا ہے، ان کو تانے دیتے ہیں کہ یہ کوئی طبقہ ہے، یہ کوئی مزدور ہے، یہ نچلا ہے، ان کی تحقیر کرتے ہیں، ان کی تذلیل کرتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دنیا کا کوئی بھی پیشہ معیوب نہیں ہوتا۔ اگر ہم تاریخ انسانی کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے آدم علیہ السلام ہل چلایا کرتے تھے، حضرت نوح علیہ السلام بڑھئی کے کام کرتے تھے، حضرت اویس علیہ السلام کپڑے سیتے تھے، حضرت صالح علیہ السلام تجارت کرتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے، حضرت شعیب اور موسیٰ علیہ السلام بکریوں کی نگہبانی کیا کرتے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کی زرہ بنایا کرتے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام امور سلطنت چلاتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کوئی چیز چھپی نہیں تھی، سارے کام کرتے تھے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بھی کی ہے، بکریاں بھی چلائی ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے دنیا میں بڑے اور اہم اور کامیاب لوگ آئے ہیں، اگر آپ ان کی ابتدائی زندگی کا مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا کوئی بھی چھوٹا کام کرتے ہوئے ان کو آر نہیں ہوتی تھی، ان کو شرم نہیں ہوتی تھی، کوئی وہ شرمندگی کا احساس نہیں کرتے تھے۔ تو اس یوم مزدور پر پیغام یہ ہے کہ آپ جس شعبے میں کام کر رہے ہیں اس کو اچھے طریقے سے کام کرنا ہے، بہتر طریقے سے کام کرنا ہے، احسان کے ساتھ کام کرنا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے ایوکم احسن عملا، اچھا کام کون کرتا ہے، اچھا بہترین سلیقے کے ساتھ کام کون کرتا ہے۔ جو کام بھی کریں سلیقے کے ساتھ کریں، پروفیشنل انداز میں کریں، امانت داری کے ساتھ کریں، دیانت داری کے ساتھ کریں۔ ہم نے دنیا کے 23 ممالک کا وزٹ کیا ہے، کہیں پر بھی ہمیں بھیک نظر نہیں آتے، بیکاری نظر نہیں آتے۔ ہانگ کانگ جانا ہوا، وہاں پر مجھے میں 20 دن وہاں پر رہا، تقریباً کوئی ایک بیکاری نظر نہیں آیا۔ محنت مزدوری کرنا بھیک مانگنے سے کہیں بہتر ہے۔ میرے سامنے حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر کوئی شخص جنگل سے لکڑیوں کا گٹھا اپنی پیٹھ پر لاد کر لائے پھر اسے بازار میں بیچ کر رزق حلال کمائے تو وہ اس شخص سے کہیں بہتر ہے جو کسی کے پاس آ کر سوال کرے، پھر اس سوال سے کیا گیا وہ اسے دے یا نہ دے۔ اس سے کیا مطلب ہوا؟ کبھی بھیک نہیں مانگنا۔ چھوٹا کام ہو، بڑا کام ہو، آپ نے کام کرنا ہے۔ نوجوان جو پاکستان میں بہت بڑی تعداد میں بھیک مانگتے رہتے ہیں، اپاہج ہو کے بیٹھے رہتے ہیں، ڈرتا کیوں ہے؟ ہمت کر، کمر باندھ، اٹھ باندھ کمر، ڈرتا کیا ہے؟ پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ تو آپ نے محنت، مطالعہ، مستقل مزاجی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ یوم مزدور یکم مئی کا یہی پیغام ہے۔ www.darsequran.com